أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کے زلزلے سے ہلا ڈالا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے اندر کے سارے بوجھ. وقال الانسان ما لها، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اور اس روز وہ اپنی ساری باتیں کیا سنائے گی، سارے راز اگل دے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسے ہی وحی کی ہوگی. اس کے رب کا حکم ہوگا بائی وحی، اللہ تعالیٰ اسے کمانڈ دے گا، لہذا وہ سب کچھ نکال باہر کرے گی، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ ہو پڑیں گے اشتاتن، طرح طرح کے، یعنی ڈائیورس ہو جائیں گے، ان کی کئی کلاسز سامنے آئیں گی، کئی گروہ بن جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا، گم نہیں ہو جائے گی نیکی اس کی. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، کوئی شر کیا ہوگا تو بھی اس کو سامنے پائے گا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا ہو یا برا ہو کہیں غائب نہیں ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا. اسی کا دوسرا پہلو کہ کوئی جرم خام خواہ کسی کے کھاتے میں نہیں لکھ دیا جائے گا. جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک جرم میں پکڑے جاتے ہیں، ایک الزام میں، لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جرم آپ نے 4 کیے تھے، دفعے 4 لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا اچھا ہو یا برا ہو سامنے ہوگا. یعنی ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اور جو کچھ کیا ہوگا وہ غائب نہیں ہوگا، ان ریوارڈڈ نہیں رہے گا، اجر ملے گا اس کا اچھے کام کا. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. گھوڑا جو ہے یہ بڑا نخریلا جانور ہے اونٹ کے مقابلے میں. اونٹ رف اینڈ ٹف جانور ہے، جبکہ گھوڑا اگرچہ بہت تیز رفتار ہے لیکن نخریلا جانور ہے، یہ ٹہل سیوا مانگتا ہے. یعنی اونٹ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے رہ سکتا ہے، لیکن گھوڑا یہ تو روز چارہ مانگتا ہے، روز چوکر مانگتا ہے، بلکہ کھجلی بھی روز کروانا چاہتا ہے. دیکھا کوئی آپ کو؟ گھوڑے کے پالنے والے جو ہیں باقاعدہ وہ ایک وہ خاص طرح کا ایک لوہے کا ہوتا ہے، کھڑکھڑا اسے کہتے ہیں شاید، تو اس سے باقاعدہ اس کی مالش کی جاتی ہے. یہ نخرہ ہے اس کا. لیکن جنگ کے لیے شب خون مارنا ہو تو گھوڑے پہ اونٹ پہ شب خون نہیں مارا جا سکتا. اونٹوں تو بندہ پیدل بھج کے پیچھے پڑ لے بھی جا کے. یہ سبک رفتاری جو ہے گھوڑے کی، یہ اسی کا کام ہے کہ جنگ کے لیے کام آ سکتا ہے، شب خون مارنے کے لیے کام آتا ہے. لیکن اس کا نخرہ
وہ جو ہے اسے الاؤ نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اس کا مالک اگر اس کے لیے تیار کرے اسے جنگ کے لیے تو پھر یہ صوم کا لفظ جو ہے جسے روزہ، یہ پرانی عربی زبان میں گھوڑوں کی ایک خاص ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ جس میں عرب گھوڑے کے بچے کو شروع ہی سے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، بھوکا اور پیاسا، تاکہ یہ بھوک اور پیاس سہنے کا عادی ہو جائے. اب جب اس کا مالک اس کو یعنی تڑکے صبح سویرے ایڑ لگا دے کہ چل بھائی کر حملہ، تو پھر یہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے جہاں سامنے تیر چل رہے ہو. یہ بھی گھوڑے کی صفت ہے نا کہ جب پھر یہ حملہ کرتا ہے مالک کے کہنے پر تو مالک کے کہنے پہ واپس آتا ہے، وہ تیر کھا کے وہاں سے بھاگ کے واپس نہیں آتا جب وہ ٹرینڈ گھوڑا جو ہوتا ہے. اب اس کو یہاں پر قسم کھائی گئی ہے اس کی، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ دوڑ کر ہانپ جاتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر آگ سلگانے والوں کی جھاڑ کر، یعنی ان کے جو سم ہوتے ہیں نیچے کہ وہ سڑک پر یا پتھریلی زمین پر اگر گھوڑا بھاگے گا تو باقاعدہ چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، فاثرن به نقعا، اور اس میں گرد اٹھانے والوں کی قسم. یہ سب قسمیں کھائی جا رہی ہیں. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ دوڑ کر ہانپ جاتے ہیں اور سموں سے آگ نکالتے ہیں، اور پھر صبح سحری کے وقت حملہ کرتے ہیں اور پھر گرد اٹھاتے ہیں اور پھر جو دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں ان کی قسم کھائی. اور آخر میں جو بات کہی وہ کیا ہے؟ مقسم بھی کیا ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. یعنی گھوڑے کا مالک تو صرف اسے چارہ اور چوکر ہی ڈالتا ہے نا، یا اس کی کھرکھرے کی اس کو مالش کر دیتا ہے، خالق تو اس کا نہیں ہے. لیکن انسان کا رب اللہ جو ہے وہ تو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. جانور اپنے مالک کے وفادار ہیں، لیکن یہ بدماش انسان جو ہے یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ تو مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا یہ نہیں جانتا اس وقت کو جب اسے قبروں سے کرید اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو راز اس کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ سارے کے سارے ایکسٹریکٹ کر لیے جائیں گے. ہوتا نا کہ جو سافٹ انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کاغذ پہ لکھی انفارمیشن تو پڑھی جاتی ہے نا، تو سافٹ انفارمیشن کیا ہے؟ اس کو خاص آلات سے وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ایک سی ڈی ہے، فلیش ہے، اور جو کچھ اس کے سینوں میں راز پوشیدہ ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں سے حاصل کیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.